شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے بیان میں آپ کے لیے ایک تسبیح پیش کر رہا ہوں جو کہ نماز عصر کے بعد پڑھنی ہے۔ نماز عصر کے بعد جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے، فرشتے عرش سے دوڑتے ہوئے اس کے گھر پہنچتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف ظاہری عبادات بلکہ باطنی روحانیت پر بھی گہری توجہ دیتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے ارکان کے ساتھ ساتھ ذکر، دعا اور تسبیحات کا بھی دین اسلام میں ایک خاص مقام ہے۔ ذکر الہی وہ طاقتور ذریعہ ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے، اس کے دل کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں ڈال دیتا ہے اور زندگی کے مسائل میں اسے سکون، راحت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ ناظرین، یہی ذکر جب مخصوص اوقات اور مخصوص الفاظ کے ساتھ کیا جائے تو اس کے اثرات اور بھی زیادہ گہرے اور حیرت انگیز ہو جاتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد پڑھی جانے والی ایک خاص تسبیح ایسی ہے کہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ جب کوئی مومن اسے دل سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے عرش الہی سے دوڑتے ہوئے اس کے گھر پہنچتے ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف فرشتوں کو متوجہ کرتی ہے بلکہ اس کی برکت سے گھر میں سکون، نور، برکت اور رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس پرآشوب اور بے سکون دور میں جہاں ہر انسان کسی نہ کسی ذہنی، جسمانی، روحانی یا مالی پریشانی کا شکار ہے، وہاں اللہ کی یاد اور اس کے پسندیدہ الفاظ کا ورد ایک روحانی دوا، ایک اندرونی قوت اور ایک آسمانی مدد بن کر سامنے آتا ہے۔ ہر نماز کے بعد اذکار اور تسبیحات پڑھنے کا جو تصور اسلام میں موجود ہے، وہ در حقیقت انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے ہے، اور نماز عصر کے بعد کی اس تسبیح کی فضیلت کو جب ہم گہرائی سے جانتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو کیسے چھوٹے سے عمل کے بدلے میں عظیم انعامات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح جو بیان کر رہا ہوں کوئی معمولی ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے ایسے صفاتی ناموں پر مشتمل ہے جو اس کی رحمت، قدرت، جلال اور جمال کی علامت ہے۔ جب کوئی بندہ مومن ان صفاتی ناموں کو اخلاص کے ساتھ، یقین اور خشوع و خضوع کے ساتھ دہراتا ہے تو یہ الفاظ آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش الہی تک پہنچتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے خاص مقرب فرشتے جو اس کے عرش کے قریب موجود ہوتے ہیں، انہیں حکم ہوتا ہے کہ فوراً اس بندے کے پاس پہنچو جو میرا ذکر کر رہا ہے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ فرشتے نہایت تیزی سے زمین پر اترتے ہیں اور اس گھر کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں جہاں یہ تسبیح پڑھی جا رہی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس منظر کو تصور میں لائیں تو دل خود بخود جھک جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان خود بخود ذکر میں مشغول ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح ایسی طاقتور روحانی کلید ہے جو ہر دروازہ کھول سکتی ہے، چاہے وہ رزق کا دروازہ ہو، عزت کا دروازہ ہو، بیماری سے شفا کا دروازہ ہو یا گناہوں سے معافی کا دروازہ ہو۔ جو شخص اس تسبیح کو عصر کے بعد اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کی زندگی میں ایک خاص نور، برکت اور روحانی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے گھر میں داخل ہو کر وہاں سے شیطانی اثرات کو دور کرتے ہیں اور رحمت اور حفاظت کے حصار قائم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ہمسائے بھی اس برکت سے مستفید ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین محترم، اسلامی تاریخ اور بزرگوں کے اقوال میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اس تسبیح کی بدولت لوگوں کی قسمتیں بدل گئیں، مقروضوں کے قرض اتر گئے، بیماروں کو شفا مل گئی، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوئی اور بے سکون دلوں کو قرار نصیب ہوا۔ یہ سب کچھ محض الفاظ کی تکرار سے نہیں بلکہ اس اخلاص، یقین اور تسلسل سے ہوتا ہے جو کہ اس ذکر کے پیچھے کار فرما ہے۔ اس بیان میں نہ صرف اس تسبیح کے الفاظ اس کی فضیلت اور اس سے وابستہ روحانی برکات پر روشنی ڈالیں گے بلکہ ان سچے واقعات اور روایات کا بھی تذکرہ کریں گے جو کہ اس کے اثرات کا عملی ثبوت ہے، تاکہ ہمارا یقین اور بھی زیادہ ہو سکے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تسبیح کیسے ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا سکتی ہے، کیسے ہمارے گھروں کو فرشتوں کی قیام گاہ بنا سکتی ہے، اور کیسے ہمارے دلوں کو اللہ کی محبت، اس کی یاد اور اس کے خوف سے لبریز کر سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی اللہ کے نوری فرشتے آئیں، آپ کی زندگی میں بھی روحانی روشنی پیدا ہو اور آپ کی دعائیں بھی جلد قبول ہوں، تو
تو آپ نے اس تسبیح کو دھیان سے سننا ہے اور عصر کے بعد اس مختصر اور چھوٹی سی تسبیح کا معمول بنا لینا ہے، کیونکہ ہمارا آج کا وظیفہ ایک بہت ہی خوبصورت تسبیح کا وظیفہ ہے، اور یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کلمے کی ہے، جو کہ ایک ایسا جملہ ہے جو بظاہر تو مختصر ہے لیکن معانی میں بے حد وسیع اور اثر میں بے انتہا بے مثال ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ناظرین، یہ جملہ نہ صرف ایمان کی معراج ہے بلکہ اللہ پر کامل توکل، اعتماد اور یقین کا اظہار ہے۔ جب ایک بندہ مومن اس جملے کو دل سے ادا کرتا ہے تو گویا وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اب وہ کسی دنیاوی سہارے، کسی انسانی طاقت، کسی مال و دولت یا کسی ظاہری وسیلے کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس کا رب اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس عظیم کلمے کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ناظرین، اس آیت کا شان نزول بھی سمجھیے کہ یہ آیت ایک ایسے موقع پر نازل ہوئی جب حالات نہایت سنگین تھے، دشمن ہر طرف سے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے ہر دروازہ بظاہر بند ہو چکا تھا، مگر اللہ پر توکل کرنے والوں نے صرف یہ ایک جملہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر اللہ کی مدد آسمانوں سے نازل ہوئی۔ یہ کلمہ حقیقت میں اس یقین کا اعلان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت کہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں مدد کروں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ کلمہ اتنا پسند آیا کہ آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ تو جب یہ جملہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے تو کیا یہ جملہ آپ کے گھر کی پریشانیوں، بیماریوں، قرضوں، بے سکونی اور مصیبتوں کو ختم نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں اوقات عبادت اور اذکار کی خاص ترتیب روحانی اثرات کے اعتبار سے بے حد اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے دن اور رات کے مختلف حصوں کو الگ الگ برکتوں، انوار اور تجلیات کے لیے مختص فرمایا ہے، اور ان اوقات میں کچھ لمحات ایسے ہیں جنہیں اوقات خاص کہا جاتا ہے، یعنی وہ لمحات کہ جن میں دعا، ذکر یا تسبیح کرنا عام وقتوں کے نسبت کئی گنا زیادہ فائدہ مند اور مؤثر ہوتا ہے، اور انہی خاص لمحات میں ایک وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، جسے بزرگان دین نے خاص طور پر دعا کی قبولیت کا وقت کہا ہے۔ نماز عصر کے بعد کا وقت دن کا اختتامی مرحلہ ہوتا ہے، جب دن اور رات ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کے اختتام پر بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عصر کے بعد بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وقت اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں انسان اپنے روزمرہ کے مشاغل سے کچھ فرصت پاتا ہے۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ، مشقت اور فکری الجھنوں کے بعد جب انسان کچھ دیر بیٹھ کر ذکر الہی کرتا ہے تو اس کا دل سکون پاتا ہے اور روح تازگی محسوس کرتی ہے۔ اب اگر اس وقت میں وہ تسبیح پڑھی جائے جو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر مشتمل ہے، تو تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ پر کامل توکل اور بھروسے کا اظہار کس قدر مقبول عمل بن جائے گا۔ یہ تسبیح صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا روحانی اعلان ہے جسے عصر کے بعد ادا کرنے سے آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرشتے جو عرش کے قریب موجود ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ بعض صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ نے ذکر کیا ہے۔ جس شخص کی زبان عصر کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے تر ہو، اس کے گھر کی چھت کے اوپر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے دن بھر کے تمام اثرات کو دور کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کے گھر کی فضا بدلنے لگتی ہے۔ اگر گھر میں بیماریاں ہوں تو شفا کا آغاز ہو جاتا ہے،
اگر بے سکونی ہو تو سکون کا نزول ہوتا ہے، اگر رزق کی تنگی ہو تو رزق میں وسعت اور برکت آ جاتی ہے، اور اگر دل میں بے چینی ہو تو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور اہم روحانی حقیقت یہ ہے کہ عصر اور فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں، اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں اور پھر اوپر یعنی آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ جب عصر کے وقت نئے فرشتے آ رہے ہیں اور پچھلے فرشتے جا رہے ہیں تو اس لمحے اگر کوئی شخص حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہا ہو تو اس کا ذکر دونوں گروہوں کی سماعت میں آتا ہے، گویا اس کا ذکر آسمان اور زمین دونوں میں گونجتا ہے، اور یہ ایک ایسا روحانی تعلق بن جاتا ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت، تحفظ اور توجہ کے دائرے میں لے آتا ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے لمحات آئے ہیں جب حالات انسان کے قابو سے باہر ہو چکے تھے، دشمن طاقتور تھے، وسائل محدود تھے اور مدد کا کوئی ظاہری ذریعہ موجود نہ تھا، اور ایسے تمام موقعوں پر ایک چیز جو اہل ایمان کو ہدایت، حفاظت اور مدد فراہم کرتی رہی وہ تھا توکل علی اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ، اور اس بھروسے کا زبانی اعلان ہمیشہ یہی جملہ رہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ جملہ نہ صرف زبان سے ادا کیا گیا بلکہ اس پر عملاً یقین رکھتے ہوئے بڑے بڑے مارکے سر کیے گئے، سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کیا گیا اور اللہ کی مدد کو قریب لایا گیا۔ سب سے پہلا اور عظیم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب نمرود کے حکم پر انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ روایات کے مطابق اس وقت زمین اور آسمان میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف اضطراب تھا، فرشتے مدد کے لیے تیار کھڑے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی ظاہری مدد کو قبول نہ کیا بلکہ دل سے کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کا یہ کلمہ اتنا محبوب ہوا کہ آگ کو فوراً براہ راست حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ناظرین، غور فرمائیے کہ صرف ایک جملہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آگ کے فطری اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس کلمے کی روحانی طاقت کی سب سے پہلی اور سب سے عظیم مثال ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر ہو یا احد ہو، خندق ہو یا تبوک ہو، تمام جنگوں میں مسلمانوں کے پاس نہ تو مکمل اسلحہ تھا، نہ گھوڑے تھے، نہ سپاہیوں کی کثرت تھی، نہ ہی مالی وسائل تھے، مگر جو چیز انہیں فتح سے ہمکنار کرتی تھی وہ اللہ پر یقین تھا۔ خاص طور پر غزوہ احد کے موقع پر جب دشمن کی طرف سے افواہیں پھیلائی گئیں کہ اب تو کفار تمہیں ختم کرنے آ رہے ہیں، اس وقت مسلمانوں نے ڈرنے کے بجائے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کے اس ایمان کی تعریف کی، یعنی یہ جملہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے، اور جو شخص دل سے یہ جملہ پڑھتا ہے وہ گویا اعلان کرتا ہے کہ اب وہ اللہ کے مکمل سپرد ہو چکا ہے۔ ہزاروں واقعات اولیاء کرام کی سوانح عمری میں موجود ہیں جن میں شدید آزمائش یا مشکل وقت میں یہی تسبیح ان کی مدد کا ذریعہ بنی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی دشمن یا سازش کے گہراؤ میں آ جاتے تو خاموشی سے وضو کرتے اور نماز کے بعد دیر تک حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر مرتبہ عزت اور کامیابی سے ہمکنار فرماتا۔ تو محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے فرشتے عرش سے دوڑتے ہوئے اس کے گھر پہنچتے ہیں۔ تو اگر آپ کی بھی کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ نماز عصر کے بعد خلوص دل سے اور کامل یقین سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور اس کی ترتیب اور تعداد کیا ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ تو سب سے پہلے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر عقیدت اور خلوص دل سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں،
کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ ہی استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کی، اپنی خواہشات کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں فرشتوں کی رحمت نازل ہوگی۔ زندگی کے ہر موڑ پر جب انسان بے بس، لاچار اور مایوس ہو جاتا ہے تو اسے ایک ایسا سہارا درکار ہوتا ہے جو نہ صرف دل کو تسلی دے بلکہ اس کے حالات کو بھی بدل کر رکھ دے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی ہی تسبیح ہے، اور صرف ایک تسبیح نہیں بلکہ اہل ایمان کا وہ روحانی ہتھیار ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا، صحابہ کو جنگوں میں فتح عطا کی، اور لاکھوں اولیاء اور صالحین کو دشمنوں، پریشانیوں اور دکھوں سے نجات دی۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جسے اگر نماز عصر کے بعد دل سے پڑھا جائے تو عرش سے فرشتے دوڑتے ہوئے زمین پر اترتے ہیں اور اس گھر کو گھیر لیتے ہیں جہاں سے یہ صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ عمل انسان کو دنیاوی مصیبتوں سے نکال کر روحانی سکون، رزق کی وسعت، دعاؤں کی قبولیت، دشمنوں سے حفاظت اور اللہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آج ضرورت اسی عمل کی ہے کہ ہم بھی اس عظیم تسبیح کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں، خاص طور پر نماز عصر کے بعد چند لمحات نکال کر دل سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں۔ ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا وہ بند دروازہ کھل جائے جو برسوں سے بند ہے، وہ دعا قبول ہو جائے جو آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے، اور وہ سکون نصیب ہو سکے کہ جس کی تلاش میں ہم دنیا بھر میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ شعور، توفیق اور یقین عطا فرمائے کہ ہم اسی پر مکمل بھروسہ کریں اور ہمیشہ دل سے کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔